اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کے اندر مفسرین اکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس آیت سے اور اس کی تفسیر میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے نیک دوستوں کا جو ہے وہ انتخاب کرنا چاہیے اور برے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ برے دوستوں سے کیوں بچنا چاہیے؟ وہ اسی لیے کیونکہ اللہ رب العزت ایک اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن بعض دوست ہوں گے وہ دوسرے اپنے دوستوں کے جو ہے وہ عدو باقاعدہ دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست نہیں بلکہ دشمن نہیں بلکہ ادھر دوست ہوں گے۔ کیوں دوست ہوں گے؟ وہ اسی لیے دوست ہوں گے کیونکہ وہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ وہ یعنی جو کام جو ہیں اصلاح کے جو کام ہیں اس کے اندر وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہوں کے کاموں میں اور اسم کے کاموں میں اور برائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بالکل بھی نہیں کرتے۔ وہ اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک گناہ جاریہ کا کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے دوست کی اس سے متعلق جو ہے اگر اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کی ہیلپ کریں گے تو یقیناً جو ہے ہم بھی جو ہے وہ اس کے گناہ کے اندر برابر کے جو ہے شریک ہوں گے۔ جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ اپنے دوست کے جو ہے وہ کبھی بھی خوش آمدی نہ بنو۔ کیوں خوش آمدی نہ بنو؟ انہوں نے فرمایا کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوست کی اصلاح کرتا ہے اور جو اس کو غلط باتوں کے اوپر ٹوکے نہیں تو وہ یقیناً اس کا دوست بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اچھا دوست ہوگا وہ ہمیشہ یہی دیکھے گا کہ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو وہ میلا محسوس کرتا ہے اور وہ غبار آلود محسوس کرتا ہے تو وہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اپنے دوست کا بالکل ایسے ہی خیال کرے جیسے وہ اپنا خیال رکھتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ جب بھی اس کو آئینے کے اندر گندگی محسوس ہو تو وہ اس کو صاف کرنے کی جو ہے کوشش کرے۔ تو لہذا اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ تنہائی سے بہتر ہے کہ تم کسی جلیس السوء یعنی جلیس الصالح، کہ تم کسی جو ہے وہ نیک دوست کے ساتھ بیٹھو، اور اگر تمہیں نیک جو دوست جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے تو پھر جو ہے تنہائی جو ہے برے دوستوں میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے لیے تنہائی جو ہے وہ زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ تنہائی میں بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور اپنی جو خلوت ہے اس کو اللہ رب العزت کے جو ہے یعنی اللہ رب العزت کی یاد میں اس کو گزاریں گے، اور جس کا اللہ رب العزت دوست ہو جائے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل اور مصائب جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا واضح طور پر کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی بھی قسم کے غم اور پریشانی میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دوست جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو دوست ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے، پھر ان کو ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے جس کو ہم سکون قلب کہتے ہیں، یعنی قلب کا سکون اور اطمینان اور تسلی۔ جب کوئی اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اور نیچر کے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے اس کے اندر سے ڈر، خوف اور کسی بھی قسم کا کوئی جو ڈر ہے وہ اس کے اندر واضح اور باقی نہیں رہتا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں ان کی دو قسمیں، ایک قسم تو وہ ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے یعنی رستے کے اندر کٹنے کو اور شہادت کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور انہوں نے اپنے آپ کو کٹوا دیا اور اپنے آپ کو قتل کروا دیا، اور اس کے اندر بھی ان کا کوئی خوف ان کے اندر باقی نہیں تھا۔ اب انبیاء کی دیکھ لیں مثالیں کہ کتنے انبیاء کو شہید کیا گیا اور انبیاء کو باقاعدہ آروں سے چیر دیا گیا، لیکن ان کے اندر ڈر اور خوف بالکل بھی نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف جب سعید بن جبیر رحمہم اللہ کو جو ہے وہ قتل کے گھاٹ پہ اتار رہا ہے اور ان کو قتل کر رہا ہے تو اتنا خون بہ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ حکیم کو بلا کے پوچھتا ہے کہ اتنا خون کیوں بہا؟ تو فرمایا کہ اس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی جو ہے وہ قتل ہونے کا خوف نہیں تھا، اسی لیے جو ہے اس کو کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ دوسری قسم کی دوستی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت سے اپنی بات کو منوا لیتے ہیں۔ مثلا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ منصور جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس نے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ اب یہ خانہ کعبہ کے اندر تلاوت کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت آپ یہاں سے تشریف لے جائیں ورنہ یہ جو منصور ہوگا یہ آپ کو آگے قتل کر دے گا۔ انہوں نے بولا کہ میں کیوں کٹوں، جو مجھے مارنے آ رہا ہے وہ کیوں نہ برباد ہو، اور وہ گئے اور انہوں نے جا
کے غلاف کعبہ پکڑا اور اتنی سخت بات کہی کہ اگر میں اور آپ کہیں ایسی بات تو ہمیں نہ تو زیب دیتا ہے اور نہ ہماری یہ شان ہے کہ ہم ایسی بات کہیں. لیکن چونکہ ان کا ایک اللہ رب العزت سے ایک تعلق تھا تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ پکڑا ہے اور جا کے کہا ہے کہ اے اللہ اگر یہ منصور مجھ پہ حاوی ہو گیا اور اس نے مجھے قتل کر دیا یا اس نے مجھے گرفتار کر لیا تو میں آپ کے کعبے سے بری ہو جاؤں گا. اتنے سخت الفاظ کہے کہ یا اللہ میں آئندہ پھر کبھی بھی کعبے نہیں آؤں گا, میں کبھی بھی آپ کو اپنی شکل یہاں خانہ کعبہ میں آ کے نہیں دکھاؤں گا, لہذا منصور کو میرے اوپر حاوی ہونے نہیں دیں. تو منصور رستے کے اندر ہی ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے جب کوئی قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جیسے چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جو ہے وہ اسباب جو ہے اس کو مہیا کر دیتے ہیں, اور جو اس سے دشمنی لیتا ہے تو پھر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو اللہ کے دوست سے دشمنی لے گا اللہ رب العزت اس کا دشمن بن جائے گا اور اللہ رب العزت میدان میں خود لڑنے کے لیے آ جائے گا اور اس سے بدلہ لے گا. تو دوستی کے متعلق تو جتنی تفصیل سے ہم بات کر سکیں تو یہ ہمارا بہت طویل ٹاپک ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو بنیادی باتیں عرض کر دیں کہ دوستی میں کیا فرق ہوتا ہے اور اچھی دوستی کیا ہوتی ہے اور بری دوستی کیا ہوتی ہے. محمد رسول اللہ.